یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن افراد کو مؤذن منتخب فرمایا؟ مؤذن جو اذان دیا کرتے ہیں انہیں مؤذن کہا جاتا ہے، اور مؤذنین کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مؤذن کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو اس کے اذان دینے کا اجر دیتا ہے، جبکہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے جس نے انسانوں کو زندگی دینی ہے، اس طرف بلا رہا ہے جو انسانی فلاح کی ضمانت ہے، یعنی کہ نماز کی طرف بلاوا بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، باقاعدہ آپ نے اس پر ایک بیٹھک کی، ایک میٹنگ کی اور ایک مشاورت طلب کی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ گویا کہ اس طرح نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح نماز کی طرف بلانے والے کی بھی اہمیت ہے، اور آپ نے اس بارے میں مشورہ طلب کیا کہ کیسے بلایا جائے۔ اس پر مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا جائے، آگ جلا دی جائے اوپر اونچی جگہ پر، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ آگ جو جل رہی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں تو آگ نظر آ جائے گی، دن میں کیا ہوگا؟ اور پھر یہ آگ جلانا تو مجوسیوں کا کام ہے۔ اور کوئی مشورہ دے، کسی نے کہا پھر کوئی بہت بڑا شنکھ یا باجا لے لیا جائے، وہ بجایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بھی عجیب بات ہے کہ باجا بجایا جائے، میں تو سرنگیوں اور باجوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور میں ہی اس کے لیے اذان کے لیے اس کا اجرا کر دوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ سوچ کر صبح آئیے گا تاکہ صبح اس پر ہم بیٹھک کریں اور مشورہ کریں۔ صبح دو صحابہ نے خواب دیکھا، ان میں ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایک صاحب نے جس نے خواب دیکھا کہ بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح خواب میں دیکھا جو آج ہمارے ہاں اذان کی شکل ہے۔ تو عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو پھر یہ اذان کی جو شکل ہمارے ہاں موجود ہے، یہ اذان باقاعدہ جو ہے یہ خواب کے ذریعے بتائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، اور اس پر آپ نے مؤذن مقرر فرمائے۔ ان میں سے ہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ آپ حضرت بلال کو جانتے ہیں، یہ معروف مؤذن ہیں، ان کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے۔ ایک اس کے ساتھ میں نے ابی محذورہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، یہ اس سے کم لوگ انہیں جانتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام کے مؤذن تھے۔ پھر میں تیسرے مؤذن کا ذکر کیا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا، اسے ان سے بھی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی مؤذن تھے۔ اسی طرح آج میں چوتھے مؤذن کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اور اس کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو، کیونکہ یہ بھی مؤذن تھے، اور یہ کس مسجد کے مؤذن تھے؟ مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ آخر سب سے پہلی مسجد جو وجود میں آئی وہ مسجد قباء تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ قباء تھی، اور قباء کے مقام پر ہی آپ ٹھہرے تھے، اور آپ نے جب تک تمام صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف نہیں لے کر آئے، آپ نے قباء کو نہیں چھوڑا، اور پھر جب سارے صحابہ آ گئے پھر آپ قباء سے مدینہ تشریف لائے۔ گویا کہ پہلی مسجد قباء تھی۔ آخر قباء کا مسجد کا کوئی مؤذن بھی تو ہوگا، لیکن ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ آئیے آج چوتھے مؤذن رسول کا تذکرہ کریں جو مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تعارف کے محتاج ہی نہیں ہیں، ان کا پورا خاندان، پوری فیملی اسلام کی عظمت کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے کے حوالے سے مشہور و معروف ہے۔ اسلام کی پہلی شہید مرد اور عورت تمام میں سے جو پہلی جس نے شہادت دی اسلام کی خاطر وہ ایک خاتون تھی جن کا نام سمیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھی، اور ان کو بڑی بے دردی سے ابو جہل نے حرم کے اندر شہید کر دیا تھا۔ ان کے شوہر یاسر وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، اللہ تمہارے لیے آخرت کے اندر جنت تمہارا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی کے فرق عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے غلام تھے سعد القرظ، سعد القرظ رضی اللہ عنہ، جنہیں آزاد کر دیا تھا، یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ اس سعد القرظ المؤذن کے نام سے مشہور و معروف ٹھہرے، حالانکہ بلال کے ساتھ مؤذن کا لفظ نہیں لگا ہے، نہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مؤذن کا لفظ لگا ہے، نہ ہی جو ہے ابی محذورہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ مؤذن کا لفظ لگا ہے، حالانکہ مؤذن تھے، لیکن حضرت سعد القرظ ان کے نام کے ساتھ مؤذن کا لفظ بھی آتا ہے۔ سعد القرظ المؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اس فریضہ کو سر انجام دیتے رہے، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پا گئے، حضرت بلال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت سے پہلے ہی، رخصت کے وفات کے فوراً بعد مدینہ چھوڑ دیا تھا، تو عبداللہ ابن ام مکتوم مسجد نبوی کے مؤذن ٹھہرے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ میں وفات پائی تو آپ نے مسجد قباء سے سعد کو بلا کر متعین فرما دیا مسجد نبوی کا مؤذن۔ پھر اس کے بعد آپ نے باقی کے تمام خلفاء کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر ہی اذانیں دی۔ یہ سعد القرظ تھے ان کا اصل نام، اور مؤذن کے لقب سے مشہور و معروف ٹھہرے، اور انہوں نے مدینہ کے اندر وفات پائی اور جنت البقیع کے اندر تدفین ہوئی۔ یہ 4 مؤذن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیں احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتے ہیں، یہی 4 وہ مؤذن تھے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آئیے قرآن